أباه عفوك إني للنور مدت يداي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، گناہوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بڑے بڑے 17 گناہ شمار کروائے تھے۔ ان میں سے 4 گناہ جن کا تعلق دل سے ہے، اس کا تذکرہ گزشتہ کل ہو گیا۔ آگے 3 گناہ کا تعلق پیٹ سے ہے، جو بہت بڑے گناہ شمار کیے جاتے ہیں۔ پہلا گناہ جو پیٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے شراب پینا۔ ہمارے معاشرے میں، نوجوانوں میں شراب، نشہ، ڈرگس یہ اتنا عام ہے کہ بیان نہیں کر سکتے۔ اتنا عام ہے کہ 13 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ نشے میں مبتلا رہتا ہے۔ اور پھر موجودہ زمانے میں نشے کی الگ الگ شکلیں رائج ہو گئی ہیں۔ کوئی پیٹرول کا نشہ لیتا ہے، میڈیکل پر ایک سیرپ ملتی ہے، اسے پی کر لوگ نشہ لیتے ہیں۔ ایم ڈی چاکلیٹ، ایم ڈی ٹیبلیٹ، یہ تو بہت عام ہو گیا ہے جوانوں میں۔ برف کی شکل میں، آئس کی شکل میں ایک نشہ ہے، یہ بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ اسموکنگ میں ڈرگس انکلوڈ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، یہ بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی ہمارا نوجوان سکون کی تلاش میں نکلا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ سکون شراب پینے میں ملے گا مجھے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نشہ کروں گا تو مجھے سکون مل جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کریم تو صاف کہتا ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے نصیب ہوگا، اور کس سے نہیں ہوگا۔ لیکن انسان یہ سوچتا ہی نہیں ہے، جوان اپنی جوانی کو سنبھالا نہیں دیتا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ سکون چبوترے پر بیٹھنے سے ملے گا، سکون ڈرگس پینے سے ملے گا، سکون سگریٹ پینے سے ملے گا، سکون نشہ کروں گا تو ملے گا۔ تو نقصان ہی نقصان ہے۔ شریعت کی نظر میں شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے۔ ام الخبائث کا مطلب تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب کو ام الخبائث کہا گیا۔ اب جانتے ہیں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حدیث کی، المعجم الاوسط۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، اور اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص تھا، بہت نیک آدمی تھا بنی اسرائیل کا، یعنی یہودیوں میں۔ تو اس نیک آدمی کو بادشاہ نے گرفتار کیا اور کہا 4 میں سے جو سزا آپ کو چوز کرنی ہو کر لو۔ تو آپشن دیے، یا تو قتل ہونا پڑے گا، یا زنا کرنا پڑے گا، شراب پینی پڑے گی۔ یہ بھی کہا یا تو شراب پینی پڑے گی، یا زنا کرنا پڑے گا، یا قتل کرنا پڑے گا، یا کوئی ایک اور چیز بھی ہے، چوتھی ذہن میں نہیں آ رہی مجھے اس وقت۔ 4 چیزیں کہی، 4 آپشن دیے، اور یہ کہا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز اٹھا دو، آپ کو جو کرنا ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک چیز آپ کو کرنی ہے سزا کے طور پر۔ اس نے یہ سوچا
کہ قتل وتل کون کرے، زنا کون کرے، زنا کون کرے، قتل کون کرے، یہ سب کون کرے؟ بہتر ہے کہ ان میں سے سب سے آسان لگتا ہے کہ میں شراب پی لوں۔ اس نے شراب کو آسان سمجھا، شراب پی لی۔ جیسے ہی شراب پی لی تو وہ دوسرے 3 گناہ بھی اس سے ہو گئے، اس لیے کہ شراب ہی کی وجہ سے وہ سب کرنے لگا۔ زنا بھی شراب کی وجہ سے ہی ہو گیا، قتل بھی کسی کو کرنا تھا تو شراب کی وجہ سے ہو گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ شراب جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نشہ آ گیا پھر کچھ بھی ہوش نہیں رہتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، زنا کر رہا ہوں، کسی کو قتل کر رہا ہوں، کسی کو مار رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اس گناہ سے بچیں۔ شراب ہمارے علاقے میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے، رات کے 12 1 2 بجے تک ہمارے جوان ڈرگس میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج جو میاں بیوی کے جھگڑے جو بہت زیادہ باہر آ رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ڈرگس ہے، یہ نشہ ہے۔ آج کل یہ اس وجہ سے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں۔ خیر، شراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی حرام نہیں تھی، حلال تھی۔ پہلے تو حلال تھی زمانے جاہلیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد دھیرے دھیرے ان کے دماغوں میں ڈالا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کئی مرحلوں میں شراب کے تذکرے ہوئے ہیں الگ الگ۔ اس سے بھی علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ کسی کو گناہ سے دور کرنا ہو تو ایک دم سے نہیں کر سکتے آپ۔ بھائی ایک آدمی نشے میں مبتلا ہے تو آپ یوں کہے کہ بھائی آج ہی نشہ چھوڑ دے، مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ اس کو آپ کو دھیرے دھیرے اس کا برین واش کرنا پڑے گا، ذہن کو صاف کرنا پڑے گا، دماغ کو صاف کرنا پڑے گا، اس کی برائی بتانی پڑے گی، اس کے دنیاوی نقصانات، اخروی نقصانات، شریعت کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے، سب بتانا پڑے گا۔ جب سب بتا دیں گے تب جا کے وہ دھیرے دھیرے اس گندی لائن کو چھوڑے گا۔ آج کل یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی 25 سال سے مسجد میں نہیں آیا، وہ ایک بار ابھی مسجد میں آیا ہی ہے، تشکیل کی تھی تبلیغی حضرات نے، بیچارے کو تشکیل کر کے مسجد میں تو پہنچا دیا، آ گیا بیچارہ۔ اب آتے ہی اگر اس کو کہہ دے آپ کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، آپ کی آستین دیکھو جو ہے کونی سے اوپر ہے، وہ 2 منٹ کے لیے آیا تھا، وہ بھی اب نہیں آئے گا اس کے بعد، یہ تو بہت مغز ماری ہے۔ تو اس کو دھیرے دھیرے بتانا پڑے گا۔ شریعت یہی سکھاتی ہے، کوئی بھی چیز تدریجاً دھیرے دھیرے سمجھائی جاتی ہے۔ دیکھو شراب ان کی گٹی میں تھا، عرب کی گٹی میں شراب تھی، اس وجہ سے ایک دم سے حرام نہیں ہو گئی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ تو فرمایا تتخذون منه ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا۔ بتلایا ہی جاتا ہے یہاں پر اس آیت سے کہ ایک طرف ہے عمدہ رزق، رزقا حسنا، اچھا رزق، اور دوسری طرف سکرن، شراب، نشہ۔ دونوں کو الگ الگ لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شراب اچھا رزق نہیں ہے، اچھا رزق نہیں ہے۔ تو پہلے ان کا برین واش کیا، بتایا کہ دیکھو یہ اچھی چیز نہیں ہے، ذرا سمجھ کے چلو۔ پھر دھیرے اس کے بعد کبھی تو یہ آیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں نقصان بہت زیادہ ہے، پہلے یہ بتایا۔ پھر ایسا ہو گیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نماز کے اندر نشے کی حالت میں پہنچ گیا، تو قل یا ایھا الکافرون یہ آیت پڑھی، یہ سورت پڑھی، تو اس کے اندر لا اعبد ما تعبدون، تو اس نے پڑھ دیا اعبد ما تعبدون، تو اس کا ترجمہ ہی پورا بدل گیا، ٹرانسلیٹ ہی بدل گیا پورا۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی مشرکین پوجا کرتے ہیں میں اس کی پوجا نہیں کرتا ہوں، اور یہ صحیح ہے، لیکن جو ہے اس نے پڑھ دیا اعبد ما تعبدون، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ جس کو تم پوچھتے ہو میں بھی انہی کو پوچھتا ہوں، پورا مطلب ہی بدل گیا۔ تو یہ نشے کی وجہ سے ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا گیا کہ نماز میں ایسا ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، یہ آیت آئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں آپ نماز میں نہیں جا سکتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ شراب کے بارے میں صاف حکم نہیں آ رہا تھا تو ہم پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا حکم ہے اس کا، اسے روزانہ دعا کرتے تھے وہ اللہم بین لنا بیانا شافیا، کہ اللہ صاف واضح بیان آ جائے کہ شراب ہے کیا، پینا ہے کہ نہیں پینا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر اخیر میں آ گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شیطانی کام ہے،
फजतनिबू, इससे दूर हो जाओ। ये फजतनिबू से शराब हराम हो गई। आप समझ सकते हैं कितने मरहलों के बाद शराब से दूर रहने का हुक्म आया एकदम से। ऐसा नहीं है कि पहले ही वो कह दिया कि शराब नहीं पीनी है कल से, क्योंकि इनकी गुट्टियों में शराब पड़ी हुई थी। तो इससे हमें भी ये समझ में आता है, कोई आदमी किसी बुरी आदत में मुब्तला हो तो उसको धीरे 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 सिखाना चाहिए, ये गंदा है। माहौल का भी असर पड़ता है मेरे भाइयों। जब बाप सही होगा तो बच्चे सही होंगे। जैसे हम कहते हैं कि बेटे को बाप बोलता ही रहता है नमाज पढ़ 5 वक्त की, और खुद एक भी नमाज में नहीं आता, कभी भी नहीं बच्चा नमाज पढ़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए माहौल का बहुत बड़ा असर है। ये माहौल हमारा इतना गंदा हो गया है, बच्चा कहीं भी जाकर बैठता है तो गंदी चीज में मुब्तला हो जाता है। इसलिए अच्छी सोहबत, जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसा बोलते हैं। संगत अच्छी होगी तो रंगत भी अच्छी आएगी उसमें, लेकिन संगत ही खराब होगी तो रंगत भी खराब होगी, फिर वो गंदा ही बनेगा। इसलिए बच्चों का माहौल देखना चाहिए, उसको वो किस जगह जाके बैठता है। बाप की ये फिक्र होनी चाहिए कि मेरा बेटा किस जगह जाके बैठता है, किनके साथ बैठता है, उसके दोस्त कौन है, किनके साथ इसकी दोस्ती है, इस तरीके से वो जिंदगी गुजार रहा है। अगर बाप ये नहीं करेगा तो अल्लाह के यहाँ उसका जवाब भी देना पड़ेगा। इसलिए कि हदीस में आता है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक निगरान है और हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। जब सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा, अगर वो शौहर है बीवी के बारे में पूछा जाएगा, बच्चों के बारे में पूछा जाएगा, बीवी है उसको उसके शौहर के बारे में ख्याल रखना जरूरी है, उसके हुकूक का सवाल किया जाएगा, अपने बच्चों के बारे में सवाल किया जाएगा। उस्ताद है शागिर्दों के बारे में पूछा जाएगा, शागिर्दों को उस्ताद का जो हक अदा करना है वो करना पड़ेगा, वरना मसला हो जाएगा। इसी तरीके से बड़ों को छोटों का इकराम, छोटों को बड़ों का अदब, ये सब चीजें शरीयत ने बताई है, हर एक को हर एक का हक बताया है। खैर, शराब धीरे 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 आप जानते हैं धीरे धीरे हराम हो गए, और जिस वक्त ये हराम हुई हुक्म आया, आखिरी हुक्म फजतनिबू, तो आप जानते हैं हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं खुद अपने सौतेले अब्बा हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर था और शराब का जाम चल रहा था, पिलाया जा रहा था सब। जब बाहर ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था कि भाइयों आज से शराब हराम हो गई, ये ऐलान हो रहा था। उस जमाने में माइक नहीं था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, तो ऐलान हो रहा था। तो अंदर जितने लोग बैठे हुए थे वो हजरत अनस बहुत छोटे थे, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तब हजरत अनस की उम्र 20 साल थी। तो आप अंदाज लगा सकते हैं सरकार के जमाने ही में शराब तो हराम हुई है शुरू में, यानी मदीनतुल मुनव्वरा के शुरू दौर में, तो बहुत छोटे होंगे, ले दे के 10, 11, 12 साल की उम्र होगी उनकी, 12, 13 साल की। इतनी उम्र में वो पिला, वो भी छोटे थे, खादिम थे, पिला रहे थे सबको। किसी ने कहा जरा देखो बाहर कोई आवाज आ रही। बाहर गए तो ये ऐलान हो रहा था कि भाई शराब से बचो, आज से शराब हराम हो चुकी है। तो वो अंदर आए और कहा कि इस तरह ऐलान हो रहा है। कहते हैं कि जिनके हाथ में गिलास था वो मुंह में था, अगर वो लुकमा अगर हलक से नहीं उतरा तो नहीं उतरा, जिसके मुंह में जो है कुल्ली करने जैसा था वो भी उन्होंने थूक दिया, थोड़ा भी बाकी नहीं रखा। यहाँ तक कि कहते हैं जितने बड़े बड़े ग्लास और बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़े टैंक, जो कुछ था सब मदीने में बहा दिया गया। उलमा ने, लिखने वालों ने लिखा है कि ऐसा लगता था मदीने में शराब का सैलाब आ गया, इतनी शराब बाहर लोगों ने फेंक दी। इसलिए कि सरकार के हुक्म आ जाने के बाद मजाल क्या है कि उस चीज को हम करके दिखाएं। देखिए कितना इत्तेबा है, हम लोगों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें आ जाती है, तब भी हम समझते नहीं है कि वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ फौरन तिजारत करने वालों ने तिजारत छोड़ दी। यहाँ तक कि बाल ऐसे थे जो मंडियों से शराब लेके आके बेचते थे, तो जब उनको पता चला कि ये ऐलान हुआ है तो उन्होंने अपनी गाड़ी जो भी उस जमाने की, चाहे वो बग्गी हो, घोड़ा गाड़ी हो, ऊंट गाड़ी हो, बैल गाड़ी हो, जो भी हो, वहीं रोक दी। कहा कि मेरा एक पहिया भी आगे नहीं चल सकता है इस हुक्म के आ जाने के बाद, जब तक कि अल्लाह के रसूल से पूछ लो। सोचिए कैसे लोग थे, सब चीज इन्होंने खत्म कर दी टोटली। यहाँ तक कि उलमा ने लिखा है कई कई महीनों तक मदीनतुल मुनव्वरा की मिट्टी से शराब की बू आती थी, इतनी शराब बह गई थी। मालूम हुआ शराब अच्छी चीज नहीं है, ये अकल को भी खराब करती है। नशा वैसे ही नुकसानदेह चीज है, इंसान को तबाह कर देता है।
بہرحال شراب بیچنے والے پر بھی لعنت ہے، شراب پینے والے پر بھی لعنت ہے، پلانے والے پر بھی لعنت ہے، لے جانے والے پر بھی لعنت ہے، کئی چیزوں پر شریعت میں اس کی لعنت آئی۔ ابو داؤد شریف کی تفصیلی روایت ہے، 10 لوگ اس کے ایسے ہیں جو اس کا کاروبار کرتے ہیں، سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں بھی آپ یہ سنیں کہ لعنت، تو لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جیسے پائجامہ ٹخنوں سے نیچے جو رکھے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو لعنت کا مطلب درمیانی نماز میں بھی پائجامہ اگر اس کا ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، نماز کے دوران بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس لیے اس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بری بلا سے اور اس گندی چیز سے ہم سب کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے جوانوں کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک گناہ ہوا جو پیٹ سے تعلق رکھتا ہے، تفصیلی کافی چیزیں تو آپ کے سامنے بیان کر ہی دی، اس سے سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ خیر، دوسرا گناہ جو پیٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے سود کھانا۔ سود عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی آتا ہے بڑھوتری، زیادتی، ایکسٹرا کچھ ہو جانا، اور آپ جانتے ہیں انگلش والے اسے انٹرسٹ کہتے ہیں، اور انٹرسٹ کھانا یہ بہت برا کام ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہیں چھوڑا تو پھر اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ معلوم ہوا اس گناہ کا کتنا خطرناک انجام ہے۔ آپ جانتے ہیں کس سے جنگ کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے۔ لڑائی کس سے کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے۔ یہ گناہ کرنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر ایک ہاتھی اور ایک چیونٹی کے درمیان لڑائی ہو جائے تو سب جانتے ہیں نا کہ چیونٹی کی کیا آئے گی، اس میں کچھ بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ہزاروں نہیں کروڑوں ہاتھیوں کو پیدا کیا، تو اللہ کی طاقت کے سامنے کون لڑ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لڑ سکتا۔ تو اللہ سے جنگ کیسے کریں گے؟ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے فرمایا سود چھوڑ دینا چاہیے۔ سود اچھی چیز نہیں ہے، سود بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے معاشرے کا یہ ناصور بن چکا ہے، جو ہے لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں، سود کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سود کی بہت تفصیلی ڈیٹیل ہے جو اس وقت بیان نہیں کر سکتا ہوں میں، کہ سود کہاں کہاں آتا ہے۔ بینک میں آتا ہے، فکس ڈپوزٹ پر سود آتا ہے، لون لیتے ہیں بہت سارے لوگ، اس پر سود بھرنا پڑتا ہے، کئی لوگ سود کھاتے ہیں، کتنی جگہوں پر سودی کاروبار ہوتا ہے۔ ایک انگلینڈ میں 2017 میں ایک ریسرچ کرنے والے نے سرچ کیا تھا، دنیا میں جتنا پیسہ ہے پوری دنیا میں، اس کا 82% پیسہ 1% لوگوں کے پاس، 1%، صرف 1% لوگوں کے پاس، اور 18% پیسہ 99% لوگوں کے پاس۔ اب اس سے انداز لگائیے کہ جو 1% لوگوں کے پاس، یعنی چند گنے چنے بزنس میں لوگوں کے پاس دنیا کا 82% پیسہ ہے۔ دنیا کا 82% پیسہ لکھا ہے اس سرچ کرنے والے نے 2017 میں، ابھی تو پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوگا۔ لکھا ہے اس نے کہ اگر وہ جو گنے چنے لوگوں کے پاس جتنا پیسہ ہے، اگر اسی سے پوری دنیا کی غربت 7 مرتبہ ختم کرنی ہو تو ختم ہو سکتی ہے۔ 7 مرتبہ غریبی ختم کر سکتا ہے، اتنا پیسہ ان کے پاس۔ اب سمجھ سکتے ہیں یہ سب سودی کاروبار۔ اور ابھی ہمارے علاقے میں جو ملک میں جو قصہ چل رہا ہے اڈانی امبانی کا، سب کے سامنے ہے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے۔ یہ سب سود کا نقصان ہے میرے بھائیوں۔ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ہم لوگوں نے بچت، پیسوں کو بچانے کے لیے سودی نظام میں چلے گئے نہیں۔ شریعت نے کہا بچت کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی کی مدد کر دو، کسی کو قرض ضرورت ہے قرض دے دو، قرض حسنہ دے دو، کسی کی ضرورت پوری کر دو، کسی کو حج کرا دو، کسی کو عمرہ کرا دو، کسی بیوہ کی ضرورت پوری کر دو، کسی غریب کی ضرورت پوری کر دو، صدقہ کرو، زکوٰۃ دو۔ یہ سب راستے ہیں، اگر یہ کرو گے تو اللہ تمہارے مال میں خود بخود بڑھوتری دے گا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا برکت کیسے آئے۔ لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 50 کے مجھے یہاں 100 مل رہے ہیں، 100 کی جگہ 200 مل رہے ہیں، یہ جو اوپر کا 100 روپیہ ایکسٹرا مل رہا ہے نا، یہ جو بغیر محنت کے مل رہا ہے، یہ آپ کے پورے کاروبار کو تباہ کر دے گا۔ اس لیے چاہیے کہ سودی نظام میں نہ پڑے،
جتنے لوگ اکانومی سسٹم کو آج بھی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی کیا چیز ہوتی ہے، اور اسلامی نظام ہمیشہ سودی گندی چیزوں سے باقی رہا ہے ہمیشہ۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، وہ تو اس زمانے میں حرام تھا، ابھی کہاں حرام ہے۔ نہیں، شریعت نے ایک چیز حرام کہہ دی تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں چل کر حلال ہو جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ ایک سنگر تھا ہندوستان کا گلوکار، وہ گانے والا، وہ عرب میں پہنچ گیا ہوگا، تو عرب والا اپنے عربی زبان میں گانے گا رہا تھا، تو اس کی آواز برابر نہیں تھی، بدی لگی، اس کو بری لگی، تو اس نے کہا اب پتا چلا کہ اسلام نے گانا کیوں حرام قرار دیا ہے۔ اب پتا چلا، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا سن لیتے تو ضرور کہتے کہ گانا حلال ہے۔ وہ کتنا بیوقوف ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ ایک بار گانا حرام ہے تو حرام ہی ہے، میوزک حرام ہے تو حرام ہے، اس کو اچھے برے ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ غلط وہ غلط ہے، صحیح وہ صحیح ہے۔ ایک بار سود حرام ہو گیا، حرام ہے۔ شراب ایک بار حرام ہو چکی، حرام ہے، چاہے پھر آپ روح افزا کی بوتل میں لے لو اسے، تب بھی حرام ہے۔ نئے نئے پیکنگ میں لوگ لا کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرگس جائز ہوگا۔ نا آپ کسی بھی بوتل میں لے آؤ، لیکن اگر وہ ڈرگس ہے، وہ نشہ ہے، تو وہ حرام ہی ہوگا، چاہے اس کے اوپر لیبل کوئی بھی چیز کا لگا ہوا ہو۔ خیر، سود کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہے آج کل، بہت ساری چیزوں میں لوگ سود کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے، سود سے جتنا ہو سکے بچے، جتنا ہو سکے انٹرسٹ سے بچے، اور بھائیوں سے، علماء سے جا کر مسئلہ پوچھے کہ اس سود کا کیا کرنا ہے مجھے۔ آج کل لوگ شارٹ ٹرم میں مالدار بننا چاہتے ہیں، تو موبائل پر نئی نئی اسکیمیں آتی ہے، کتنی اسکیمیں ایسی ہوتی ہیں جو سود پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس نے علماء سے پوچھا ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کرنا کیسا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں موبائل سے یہ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں تو مجھے یہ ملتا ہے، یہ کرتا ہوں تو یہ ملتا ہے۔ اس سلسلے میں ضرور اپنے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ کتنی مرتبہ وہ جوا ہوتا ہے، جوا بھی ناجائز ہے۔ انما الخمر کے بعد والمیسر، میسر کے معنی جوا کے آتے ہیں، جوا بھی جائز نہیں ہے۔ تو پوچھنا چاہیے سود کہاں ہے، سود کا پیسہ کس کو دینا چاہیے، کتنا نکالنا چاہیے، کس طریقے سے ہوگا۔ پھر شیئر مارکیٹ چل رہا ہے آج کل، تو شیئرز کے اندر کون سے شیئر صحیح ہے، کون سے غلط ہے، کب جا کر میں شیئرز کسی کو بیچ سکتا ہوں، یہ سب میں اس سے لگتی چیزیں بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے میوچل فنڈ آج کل چل رہا ہے، میوچل فنڈ 44 طرح کا ہوتا ہے، اس میں کتنے میوچل فنڈ صحیح ہے، کتنے غلط ہے، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ میں کس میوچل فنڈ کو استعمال کر سکتا ہوں، اس میں کون سی چیزیں صحیح ہے اور کون سی کمپنی صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ ہم لوگ اس سلسلے میں کسی سے رابطہ ہی نہیں کرتے، اور پیسہ بڑھتا جاتا ہے، جب اللہ کی رسی کھینچی جاتی ہے تھوڑی سی، پورا پیسہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا میرا پیسہ کہاں چلا گیا۔ ایک بچہ بیمار ہو گیا 15 لاکھ چلے گئے، 2 لڑکے بیمار ہو گئے 20 لاکھ گئے، خود کو کوئی ایسی بڑی بیماری حائل ہو گئی کئی پیسے چلے گئے۔ یہ سب پتہ نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا تھا، اس کا انجام ہے۔ اس لیے قدم پھونک کر رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، شراب سے بھی بچو اور جتنا ہو سکے سود سے بھی بچو، اس لیے کہ ان سب چیزوں سے آپ کو سکون نہیں ملنے والا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ نہ گھر سے، نہ دولت سے، نہ مال و زر سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کسی سے بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا، نہ گھر سے ملے گا، نہ مال سے ملے گا، نہ دولت سے ملے گا، بلکہ سکون تو ملے گا اللہ کو یاد کرنے سے۔ اس لیے کہ جب اللہ کو یاد کرنے میں سکون آ جائے گا نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سکون کتنا اچھا ہے۔ خیر، 2 گناہ ہوئے جو پیٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرا گناہ جو پیٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے یتیموں کا ناحق مال کھا جانا۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ یتیموں کے نام پر باہر سے پیسے آتے ہیں، پاؤنڈ آتے ہیں، ڈالر آتے ہیں، بہت سارے پیسے آتے ہیں، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں، کھا جاتے ہیں اسے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یتیم کو کیا پتہ چلے گا۔ قرآن نے صاف کہا ہے، اس کو پتہ چلے نہ چلے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ پاؤنڈ نہیں بھر رہے ہیں، ڈالر نہیں بھر رہے ہیں، روپیے اور کرنسی نہیں بھر رہے ہیں، بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، بہت صاف ستھرا قرآن نے کہا جہنم بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں، اس سے بچنا چاہیے۔ کتنے گناہ ہو گئے ٹوٹل؟ 7۔ 4 گناہ کا تعلق دل سے ہے جو کل بیان کر چکا ہوں، شرک کرنا،
اور نمبر 2 گناہ پر اڑے رہنا، کرتے ہی رہنا اس گناہ کو۔ نمبر 3 خوف خدا دل سے نکال دینا، اللہ کا خوف ہی نکل جانا۔ اور نمبر 4 اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ یہ 4 گناہ کا تعلق دل سے ہے، بڑے گناہوں میں۔ 3 گناہ کا تعلق پیٹ سے ہے، نمبر 1 شراب پینا، نمبر 2 سود کھانا، انٹرسٹ کھانا، اور نمبر 3 یتیموں کا مال ناحق ظلمن کھا لینا۔ یہ 3 گناہ کا تعلق کس سے ہے؟ پیٹ سے ہے۔ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے 4 گناہ کا تعلق زبان سے ہے، اس کی تفصیل پیش کریں گے کہ زبان سے کون سے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شرمگاہ سے تعلق رکھنے والا گناہ، اس کے بعد پیر سے، ہاتھ سے اور پوری باڈی سے تعلق رکھنے والا گناہ انشاءاللہ آئندہ کل پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان برائیوں سے، ان بڑے بڑے گناہوں سے ہمارے معاشرے کو پاک صاف فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی ان گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہم وبحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب